ثریا نے زمین بیچ کر بیٹے کو دبئی بھیج دیا۔ جہاں فاروق نے شادی کر لی اور کچھ عرصہ گزرا تو وہ ماں کو بھی وہاں لے گیا۔ ثریا کی بہو کو اس کا آنا اچھا نہ لگا اور آہستہ آہستہ وہ ثریا کے ساتھ بہت برا رویہ اپنانے لگی اور فاروق کے کان بھرنے لگی۔ تو فاروق کئی دن ماں سے نہ ملتا اور بہو کو مفت کی نوکرانی مل گئی۔ ایک دن دل برداشتہ ہو کر ثریا نے بیٹے سے کہا کہ مجھے پاکستان بھیج دو۔ بہو نے اس کی بالیاں فروخت کر کے ٹکٹ کروا کر اسے واپس بھیج دیا۔ 5 سال گزر گئے تو بہو کو کینسر ہو گیا۔ تو تھک ہار کر فاروق اس کا علاج کروانے پاکستان آ گیا کہ اچانک ہسپتال میں اماں کی یاد آئی تو فوراً گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا، کیونکہ ثریا فون کان سے لگائے اپنے گھر کے کچے صحن میں بیٹھی تھی اور جو بات اس کا بیٹا اسے فون پر بتا رہا تھا اسے سن کر ثریا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے، مگر اس نے بامشکل مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا کہ اچھا کیا بیٹا، بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ تم میری وجہ سے بالکل بھی پریشان مت ہو، مجھے تمہاری پسند پر پورا بھروسہ ہے، یقیناً وہ بھی تمہاری طرح ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہوگی، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثریا کا بیٹا فاروق دبئی میں بیٹھا اپنی ماں کو اپنی ہونے والی شادی کے بارے میں بتا رہا تھا، جو اگلے ہفتے متوقع تھی، اور شرمندگی کا اظہار بھی کر رہا تھا کہ اماں جان، آپ کے بغیر میں اکیلے ہی شادی کر رہا ہوں، میری مجبوری کو سمجھیں۔ جس پر ثریا اپنے بیٹے کو تسلی دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے پریشان مت ہو، تم نے اتنا بڑا فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر ثریا نے جیسے ہی فون واپس رکھا اس کا دل ایک دم غمگین ہو گیا تھا۔ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجائے۔ اس کے کئی ارمان ہوتے ہیں، کیونکہ فاروق کے بابا بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ثریا نے اتنی غربت میں اپنے بیٹے کو پال پوس کر اچھی تعلیم دلوائی تھی، خود محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کا مستقبل روشن کیا تھا، اسے ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں دی تھیں، اور فاروق بھی کافی سلجھا ہوا فرما بردار بیٹا تھا۔ اس نے BA کرنے کے بعد پاکستان میں کافی زیادہ ادھر ادھر کوششیں کیں، مگر اتنی تعلیم پر اسے کہیں اچھی ملازمت نہ مل سکی۔ اس کا ایک دوست فرقان دبئی میں ہوتا تھا اور وہاں عیش کر رہا تھا۔ فاروق اکثر ہی اپنے دوست سے بات کرتا رہتا تھا اور دوست اسے بھی مشورہ دیتا تھا کہ تم بھی دبئی آ جاؤ، پاکستان میں کیا رکھا ہے، یہاں تو غربت اور خواری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بالآخر فاروق گھائل ہو ہی گیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کیسے کرے۔ مگر جب ثریا نے فاروق کے دل کی خواہش جان لی کہ وہ دبئی جانا چاہتا ہے اور خود سے ہی کوششیں کر رہا ہے، تو ثریا نے اپنے شوہر کی وراثت میں آنے والی کچھ زمین بیچ دی تاکہ اپنے بیٹے کا مستقبل روشن کر سکے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو تسلی دے رہا تھا کہ اماں یہاں پاکستان میں سوائے بے روزگاری اور غربت کے کچھ بھی نہیں رکھا، آپ نے ساری زندگی مجھے اتنی محنت سے بڑا کیا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اب میری باری ہے کہ میں آپ کے سارے قرض اتار دوں، مجھے بس ایک بار دبئی جانے دیں، میں آپ کی اور اپنی زندگی بدل کر رکھ دوں گا۔ اور ثریا نے اپنے بیٹے کی باتوں پر یقین کر کے اپنی آبائی زمین بیچ دی اور اپنے بیٹے فاروق کے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام کر دیا۔ فاروق دبئی چلا گیا اور آج اسے گئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ وہ اکثر ہی اپنی ماں سے فون پر بات کرتا رہتا تھا۔ فاروق وہاں سیٹل ہو چکا تھا اور اسے مزید پکا ہونے کے لیے شادی بھی کرنی تھی، جس کے لیے وہ ثریا سے اجازت مانگ رہا تھا، یا شاید اسے اطلاع کر رہا تھا کہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ فاروق کی بات سن کر ثریا کا دل افسردہ تو ہوا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتی تھی، مگر ان کا دل مطمئن بھی تھا کہ چلو بیٹے کی خوشی ہے، میں کیا افسردگی بھری شکل بناؤں، میرا بیٹا کیا سوچے گا کہ اس کی ماں کو اس کی شادی کا کوئی چاؤ نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے پر ظاہر نہیں کروایا، اور اس طرح اگلے ہفتے فاروق کی شادی نتاشا سے ہو گئی، جو کہ دبئی کی رہائشی تھی۔ شادی کے بعد جلدی فاروق نے اپنی ماں کو بھی دبئی بلوانے کی سوچ لی، کیونکہ وہ پاکستان میں بالکل اکیلی تھی، نہ کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی دوست احباب، جو ایک سگا رشتہ تھا وہ بیٹے کا ہی تھا، جو کہ خود دبئی میں بیٹھا تھا۔ فاروق تو پاکستان آ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ دبئی میں سیٹل ہو گیا تھا، مگر اس نے سوچا کہ میں اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلوا سکتا ہوں۔ ساتھ ہی اسے دن رات ایک کر کے مزید محنت کرنی پڑی تاکہ اپنی ماں کو بلوانے کا انتظام کر سکے۔ فاروق دبئی میں ان 3 سالوں میں کافی سیٹل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی ماں کو بھی جلد ہی دبئی میں بلوا لیا۔ ثریا اپنا آبائی گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اس گاؤں کی مٹی سے اسے خاص طرح کی محبت تھی۔
اسے اپنے کچے مکان سے عشق تھا، مگر بیٹے کی ضد کے آگے سریا کی ایک نہ چلی۔ ویسے بھی وہ اپنے اکلوتے بیٹے فاروق سے کافی زیادہ اداس ہو گئی تھی، اسے ملنا چاہتی تھی، اس لیے کیا فرق پڑتا تھا کہ فاروق خود پاکستان آ جائے یا اپنی ماں کو دبئی بلا لے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ سریا کو دبئی اپنے پاس رکھے گا، اپنی نظروں کے سامنے۔ جب سریا دبئی جیسے ملک میں آئی تو ہر چیز کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں تو کہیں کوئی گند یا کچرا نہیں تھا، صاف ستھری سڑکیں تھیں، مگر یہاں پر اپنائیت نہیں تھی۔ مگر بیٹے کے لیے سریا نے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر نہ جانے اس کی بہو کو سریا کا وجود کھٹکنے لگا تھا، وہ جیسے اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر وقت سریا سے جلی کڑی رہتی تھی، مگر سریا بہت صبر والی عورت تھی، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے بہو کے تلخ رویے کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ سریا کی بہو بہت چال باز عورت تھی، اسے گھر میں اپنے اور فاروق کے علاوہ کوئی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ فاروق جب گھر ہوتا تو وہ ساس کی خوب خدمت کرتی، فاروق کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں رہتی، مگر جیسے ہی وہ کام پر چلا جاتا بہو رانی کے تیور ہی بدل جاتے، اس کا رویہ سریا سے ایک دم بدل جاتا۔ وہ اسے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، اس نے اپنی ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی تھی، کہنے لگی کہ فاروق پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی، اور دبئی میں تو ملازمہ کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے وہ کسی ملازمہ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ سریا نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹی، میں تمہارا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، ہم مل جل کر کام کر لیا کریں گے۔ مگر سریا کی بہو کاموں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، وہ بڑی نازک مزاج تھی، سارا دن سریا کچن میں کام کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور صفائیاں بھی خود کرتی، اور نتاشا رات کا بچہ کھانا اسے پیش کر دیتی۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں جان ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے بیٹے سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے اور اس کی بہو اس کے بیٹے سے جھگڑا کر کے گھر چھوڑ کر ہی چلی جائے۔ ویسے بھی وہ پاکستان میں رہ کر بھی سارے گھر کا کام خود ہی کرتی تھی، تو دبئی میں گھر کا کام کرنے میں کیا مسئلہ۔ مگر سریا کی طبیعت یہاں آ کر خراب سی رہنے لگی تھی، اس گھٹن زدہ ماحول میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، دل گھبرانے لگتا تھا۔ وہ تو گاؤں کے ماحول کی عادی تھی، دوپہر کو نیم کی چھاؤں کے نیچے چارپائی بچھا کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لیتی تھی، مگر یہاں پر تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ فاروق نے اپنی ماں کے کمرے میں بھی اے سی لگوا دیا تھا اور اس کی بیوی کے کمرے میں بھی اے سی چلتا تھا، مگر جیسے ہی فاروق کام پر جاتا اس کی بہو اے سی بند کر دیتی، کہنے لگتی کہ اماں اس بار بھی بل بہت زیادہ آیا ہے، آپ کو اپنے بیٹے کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ سارا دن جانوروں کی طرح کام کرتا ہے، آپ کیسی ماں ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ فاروق آپ کا سوتیلا بیٹا ہے۔ اور سریا تو ایک دم دل تھام لیتی، کہنے لگتی ارے بہو نہیں، تم ایسی بند کر دو، مجھے اتنے ٹھنڈے کمرے میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ مگر سریا اپنی بہو کو کیسے بتاتی کہ سارا دن اس کا گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے، بند کمرے میں اوپر سے دبئی کی گرمی پاکستان کی گرمی سے 2 گنا تھی۔ بیٹا آ کر رات ماں کی خیریت پوچھتا، اس کے کمرے میں جاتا تب اے سی چل رہا ہوتا تھا، کیونکہ بہو بڑی چلاک تھی، فاروق کے آتے ساتھ ہی اماں کے کمرے کا اے سی چلا دیتی تھی اور یہ ظاہر کرتی تھی کہ سارا دن تو اماں اے سی میں پڑی رہتی ہیں، حالانکہ وہ سارا دن سریا سے کام لیتی تھی۔ سریا کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی اور ابھی سے ہی اس کے جوڑوں میں درد ہونے لگا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے فاروق سے نام لے لیا کہ فاروق بیٹا میرے جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے۔ فاروق نے کہا کہ ماں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ مگر جیسے ہی بہو نے یہ بات سنی اس نے تو فاروق کے سامنے کچھ بات نہیں کی، مگر جب اماں اکیلی ہوئی تو اس کی خوب کلاس لے لی، کہنے لگی کہ میں تو پہلے سے ہی کہتی تھی کہ بڑی ڈرامے باز ہو تم، پاکستان کی عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں، اپنے بیٹوں کو مٹھی میں کرنا انہیں خوب آتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فاروق بڑی مشکل سے گھر چلا رہا ہے اور دبئی کی ڈاکٹر کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مہینے بھر کی کمائی فیس میں ہی چلی جائے گی۔ سریا کا تو دل ہی دہل گیا تھا، بہو کی بات سن کر کہنے لگی کوئی بات نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، میں فاروق کو منع کر دوں گی کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ بہو جب کمرے سے چلی گئی تو سریا درد سے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے تو چلا بھی نہیں جاتا تھا، اوپر سے بہو گھر کے سارے کام اس پر ڈال کر خود سارا دن کمرے میں آرام کرتی تھی۔ سارا دن اس کے کمرے کا اے سی چلتا تھا، مگر سریا یہ تک کہنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی کہ کیا اب بجلی کا بل نہیں آتا۔
یہ اے سی بجلی کے بغیر چلتا ہے۔ مگر وہ کسے کہتی؟ کوئی اپنی بہو ہوتی تو وہ اس سے اپنا دکھ سکھ بانٹ لیتی، اسے گلا شکوہ بھی کر لیتی، مگر یہ تو پرائی لڑکی تھی، نہ جانے کیسا وویلا کھڑا کر دے، اس لیے وہ بیچاری درد سہتی رہی۔ فاروق نے اگلے دن ماں سے کہا کہ چلو ماں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ ارے بیٹا، میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کبھی کبھی درد ہو جاتا ہے، مگر بہو رانی نے میری مالش کر دی تھی، اس لیے مجھے بڑا سکون ملا ہے۔ فاروق بھی خوش ہو گیا کہ ماں بہو کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے، مگر جب اس کی ہمت جواب دینے لگی اور آہستہ آہستہ درد بڑھتا گیا تو اس نے فاروق سے کہا کہ مجھے واپس پاکستان بھیج دو، مجھے یہاں کی آب و ہوا سوٹ نہیں کر رہی۔ میرے بچے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، مجھے اپنے آبائی گاؤں واپس جانا ہے، مجھے بڑی یاد آ رہی ہے اپنے گاؤں کی، اگر میں یہاں رہی تو بیمار پڑ جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے پر میرا کوئی بھی بوجھ پڑے، تم پہلے ہی بڑی مشکل سے گھر چلا رہے ہو، تمہاری اپنی بھی زندگی ہے، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، جب بھی تم پاکستان آنا چاہو میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گی۔ فاروق نے اپنی ماں کو بڑا منع کیا کہ آپ کو یہاں کیا تنگی ہے، سارا دن آپ اے سی میں بیٹھی ہیں، وہاں گاؤں میں تو بہت گرمی ہوتی ہے، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ مگر سریا سے کیا بتاتی کہ وہ کس قدر مشکل کا شکار ہے، وہ اپنے بیٹے سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگی کہ بس تم مجھے پاکستان چھوڑاؤ ورنہ میں یہاں پر پڑی مر جاؤں گی۔ سریا کے لہجے نے فاروق کو بھی جذباتی کر دیا، کہنے لگا کہ اماں کچھ دن ٹھہر جائیں، میں آپ کے جانے کا بندوبست کرتا ہوں، پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، مگر آپ کو میری وجہ سے یا میری بیوی کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ لیکن سریا نے کہا کہ نہیں بیٹا، بہو تو بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، مگر بیٹا تمہیں تو پتہ ہے کہ میں پاکستان میں شروع سے ہی رہی ہوں، یہاں کا ماحول میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہو رہا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے، وہاں پر تو میں آس پڑوس کی عورتوں کے ساتھ اپنے گلے شکوے دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی، مگر یہاں پر اکیلی جان بہو کا سر کھاتی رہوں گی تو وہ بھی پریشان رہے گی۔ فاروق کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی، میں کچھ دنوں تک آپ کے جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ فاروق یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا، بہو ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کی تو جیسے دل کی مراد برائی تھی، وہ تو کب سے سریا سے جان چھڑانا چاہتی تھی، آخرکار اس نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا تھا کہ سریا اب اس کے ساتھ مزید نہیں رہے گی، اس لیے وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ جب فاروق کمرے میں آیا تو کہنے لگی کہ کیا بات ہے فاروق، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ فاروق نے کہا کہ اماں واپس جانا چاہتی ہیں، نہ جانے انہیں یہاں کیا پریشانی ہے، میں تو ان کا اتنا خیال رکھتا ہوں اور تم بھی تو کتنا خیال رکھتی ہو نا اماں کا سارا دن، میں نے تو ان کے کمرے میں اے سی بھی لگوا دیا تاکہ وہ گرمی محسوس نہ کریں، مگر نہ جانے اماں کا دل یہاں نہیں لگ رہا، اس لیے انہیں واپس بھیجنا پڑے گا، مگر ابھی پیسوں کا بندوبست کرنے میں کچھ دن لگیں گے۔ فاروق کی بیوی کہنے لگی میں نے بھی اماں کو بڑا سمجھایا کہ یہاں پر آپ کو کیا تکلیف ہے، میرا بھی دل بہل جاتا ہے ان کی سنگت میں، مگر نہ جانے انہوں نے تو رٹ ہی لگا رکھی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے صحیح طرح سے قبول ہی نہیں کیا، جو بھی میں کھانا ان کو بنا کر دیتی ہوں اس میں 100 عیب نکالتی ہیں، کہتی ہیں کہ کھانا پھیکا ہے، دوپہر میں جوس بنا کر دوں تو کہتی ہیں کہ اس میں میٹھا کیوں ڈالا ہے، کیا مجھے شوگر کروائے گی۔ فاروق کی بیوی فاروق کے کان بھرنے لگی تاکہ اگر اس کا ارادہ اماں کو بھیجنے کا نہیں بن رہا تو پختہ ہو جائے۔ فاروق اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا، کیونکہ فاروق جانتا تھا کہ سریا ایسی نہیں ہے، وہ بڑی صبر اور شکر والی عورت ہے، نہ جانے پھر میری بیوی سے ہر وقت کیوں جھگڑتی رہتی ہیں۔ اس کے دل میں بھی بال آ گیا تھا، شاید اماں نے میری بیوی کو قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ میری شادی وہاں گاؤں میں کرنا چاہتی تھیں۔ فاروق کا موڈ آف دیکھ کر فاروق کی بیوی نے کہا کہ اماں کو تو بس ہر وقت واپس جانے کی دھن سوار رہتی ہے، انہیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ بھلا واپس بھیجنا کون سا آسان ہے، تمہاری تو 2 مہینے کی تنخواہ ہی انہیں واپس بھیجنے میں نکل جائے گی، لگتا ہے مجھے ہی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، آخر میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری مشکل کی ساتھی ہوں۔ فاروق اپنی بیوی سے بہت متاثر ہوا، کہنے لگا کہ تم بہت اچھی ہو، میں بہت خوش قسمت ہوں جسے تمہاری جیسی بیوی ملی، اور فاروق کی بیوی دل ہی دل میں مسکرانے لگی، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک نئی سکیم آ گئی تھی، وہ جلد از جلد اماں کو واپس پاکستان بھیجنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنی ساس کی بالیاں اتار کر سنار کو بیچ دیں، کہنے لگی کہ اماں اگر فاروق کے انتظار میں بیٹھی رہے گی تو 3-4 مہینے تو یہیں بیٹھی رہو گی، کیونکہ 3-4 مہینے سے پہلے انتظام نہیں ہوگا پیسوں کا،
آپ ایسا کریں کہ یہ بالیاں بیچ کر میں آپ کو واپس بھیج دیتی ہوں۔ ثریا بھی راضی ہو گئی کہ چلو کسی طرح بہو سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جب پیسوں کا انتظام ہو گیا اور ثریا کو فاروق اور اس کی بیوی ایئرپورٹ چھوڑنے پر گئے تو ثریا کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جدائی اپنی بہو کی وجہ سے برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ کاش اس کی بہو اچھی ہوتی تو وہ یہیں دبئی میں ہی رہنا پسند کرتی، مگر اس نے کبھی بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی فاروق کے کان بھرے، اور خاموشی سے پاکستان کے سفر پر نکل پڑی۔ ثریا کے جانے کے بعد فاروق اور اس کی بیوی اپنی نارمل زندگی میں آ گئے۔ اس کی بیوی بڑی خوش رہنے لگی تھی کہ اب تو پورے گھر پر اس کی حکمرانی ہوگی، ساس کا کوئی جھنجھٹ نہیں ہوگا، مگر یہ خوشی اس کی کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی، کیونکہ اب اس کی طبیعت اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی، اور وجہ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے۔ فاروق بھی اپنی بیوی کی طبیعت سے ایک دم پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو اور تمہارے بال بھی گرنے لگے ہیں۔ جب اس نے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھا تو ایک دم سے ڈر گئی، کیونکہ وہ تو واقعی سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد کالے سیاہ حلقے بن گئے تھے اور اس کے بال بھی جھڑ رہے تھے۔ وہ کنگھا کرتی تو ڈھیروں بال اس کے اندر اٹک جاتے۔ اب تو اسے تشویش لاحق ہونے لگی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ فاروق بھی بے انتہا پریشان تھا، اور جب انہوں نے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، کیونکہ اسے کچھ شبہ سا ہو گیا تھا۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو فاروق اور اس کی بیوی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا تھا۔ فاروق نے تو اپنا سر پکڑ لیا کہ اس کی اتنی اچھی اور نازک سی بیوی کو اتنی خطرناک بیماری کیسے لگ گئی، مگر شاید یہ اس کے برے کرم کا ہی نتیجہ تھا۔ مگر فاروق اس بات سے بے خبر تھا، دبئی میں کینسر جیسے مرض کا علاج بہت مہنگا تھا، اور فاروق کی اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کا علاج یہاں رہ کر کروا سکے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں پر میں تمہارا علاج افورڈ کر سکتا ہوں، میں اپنی ساری جمع پونجی تمہارے علاج پر لگا دوں گا، کیونکہ تم جیسی بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی بیوی زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کتنی بری عورت ہے، اور شاید اس برائی کے بدلے اس پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ فاروق اپنی بیوی کو پاکستان لے کر آیا اور اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ اس کا علاج یہیں پر ہونے لگا۔ فاروق نے سوچا کہ اماں کی خیریت گاؤں جا کر معلوم کر لیتا ہوں، کیونکہ جب سے اس نے ان کو دبئی سے پاکستان بھیجا تھا، اس کے بعد سے ان کی خیریت دریافت نہیں کر پایا تھا، اور اپنی ہی مشکلوں اور مسائل میں الجھتا گیا تھا اور اپنی ماں کو فراموش کر چکا تھا۔ یہی سوچ کر وہ گاؤں کے سفر پر نکل پڑا۔ اس نے جیسے ہی اپنے گھر میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین ہلنے لگی، کیونکہ اس کی ماں بستر پر پڑی تھی۔ اس کی ماں کے پہلو میں اس کی ہمسائی بیٹھی تھی، جو ثریا سے پوچھ رہی تھی کہ آخر تم اپنے بیٹے کو فون کر کے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کس حال میں ہو؟ ایک ہی تو بیٹا ہے تمہارا، وہ بھی تم سے اس قدر لا تعلق ہے اور اپنی بیوی میں مگن ہے۔ جس پر ثریا کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ فاروق اور اس کی بیوی کے درمیان تعلق خراب ہو، اس لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ اس کی بیوی نے مجھ پر ہر ظلم کیا ہے، مگر میں نے اپنے بیٹے سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ خوش رکھے اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں اپنی زندگی کے دن اس کی یاد میں گزار لوں گی۔ جس پر ہمسائی رشیدہ کہنے لگی کہ کتنی ظالم بیوی ہے فاروق کی، جس نے تمہیں باہر کا کھانا کھلا کھلا کر تمہاری صحت خراب کر دی ہے، حالانکہ تم یہاں سے کس قدر صحت مند اور تندرستی کی حالت میں گئی تھی، اور اب بالکل بستر پر پڑی ہو۔ فاروق باہر کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور اپنی ہی نظروں میں گرا جا رہا تھا۔ جس بیوی کو وہ خدا صفت اور فرشتہ سمجھتا تھا، وہ اصل میں کیا نکلی تھی، اور اس کی ماں جس کے بارے میں اپنی بیوی کے منہ سے غلط باتیں سن سن کر اس نے اپنی ماں کی خیریت تک دریافت کرنا چھوڑ دی تھی اور مکمل طور پر اپنی بیوی کے بس میں ہو گیا تھا، وہ ماں کتنی عظیم تھی، جس نے زبان سے اپنے بیٹے کو شکوہ تک نہیں کیا تھا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور ان سے لپٹ گیا، زاروں کی طرح رونے لگا، ان سے معافیاں مانگی، کہنے لگا کہ شاید آپ کی آہ لگ گئی ہے میری بیوی کو، اس لیے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ اگر اس کی یہ حالت نہ ہوتی تو میں اسے خود معاف نہ کرتا اور اسے چھوڑ دیتا، جس نے میری ماں کو اتنا پریشان کیا اور بیمار کر دیا۔ ثریا نے یہ بات سنی تو تڑپ اٹھی، کہنے لگی کہ مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو۔
سریا نے خود پر کیے گئے سارے ظلم ایک دم سے فراموش کر دیے۔ جب وہ بیٹے کے ساتھ ہسپتال پہنچی تو بہو کی حالت دیکھ کر ان کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ سریا نے کبھی بہو کو بد دعا نہ دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر کیے گئے مظالم کا بدلہ اس دنیا میں بھی لے لیتا ہے۔ وہ بستر پر پڑی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے اور آنسوؤں سے اس کا حلق تر تھا۔ اس نے سریا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، زاروں کی طرح رونے لگی۔ سریا سے یہ دیکھا نہ گیا، اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب پیار کیا۔ سریا نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر بہو کی زندگی کی دعا مانگی، جو کہ اللہ نے سن لی، اور 6 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد آج وہ اسی گاؤں میں سریا اور فاروق کے ساتھ رہنے لگی۔ اب وہ سریا کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔